یا میرے نا یہاں میں دیکھ رہی ہوں سب الرٹ ایسے کھڑے ہوئے ہیں نا, بڑے تمیز سے سب, بڑے ایک خوف طاری ہو جاتا ہے. بالکل ہونا بھی چاہیے, رسپیکٹ ہے پولیس والوں کے لیے ہمارے دل میں بہت زیادہ, اور ساتھ میں ایک روب بھی ہے. فلموں میں کہتے تھے نا ان انسپیکٹر صاحب, تو ہمارے شو پہ بھی آج ان انسپیکٹر صاحب موجود ہیں. کرائم سٹوری پہ بات ہو رہی ہے, کرائم, اور اس میں سب سے ہاٹ کرائم سٹوری ہے جو ملینئر میڈ, بالکل ایک خاتون جن کا نام شہناز. اچھا وہ گھروں میں کام کرتی تھی, بلکہ ایک ہی گھر میں کام کرتی تھی. وہ ایک ہی گھر میں کام کر کے انہوں نے 5-6-8 گاڑیاں, پلاٹ, گھر, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنی بنا لی, اپنے ایسٹس بنا لیے. اور جب چھاپا مارا تو ابھی بھی ہم نے بات کی آف دی کیمرا, انہوں نے کہا کہ ایسا گھر تھا فرنشڈ, ویل فرنشڈ گھر. تو اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ ہوا کیسے, وہ کیسے کرتی تھی, کیسے بن گئی. انسپیکٹر SIU سعید صاحب نے ہمیں جوائن کیا. صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے؟ سر بتائیں وہاں سے شروع کریں, کس نے کمپلین کی, کیا ہوا؟ اچھا یہ ہوا ایسے تھا, میری پوسٹنگ SIO کلفٹن ہے انویسٹیگیشن میں. ایک مدعیہ آئی تھی ہمارے تھانے میں جس کا انوشا نام تھا. اس نے آ کے کمپلین کی کہ میرا ہسبینڈ جو ہے نا وہ لندن میں رہتا ہے, اور لندن میں میرے ہسبینڈ کو ایک ان نون نمبر سے کال جاتی ہے جو کہ لیڈی آواز میں تھی. اس نے اپنا نام جو ہے نا انوشا بتایا, سوری لیڈی نے نام بتایا گلزار. تو گلزار نے اطلاع دی کہ آپ کے گھر میں جو میڈ کام کر رہی ہے نوکرانی ماسی, تو اس نے آپ کے گھر سے جو پیسے پڑے ہوئے تمام تر پیسے چوری کر کے, چوری والے پیسے سے انہوں نے بہت ساری جائیداد بنا دی ہے. تو اس صاحب نے یہ بات نوٹ کر کے, پہلے تو وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی فیک کالر ہی ہوگا جس نے مجھے کال کر کے بتایا. پھر اس نے اپنی وائف کو کال کی جہاں پاکستان میں, کراچی میں. تو وائف اس کی رہتی ہے خیابان تنظیم کی طرف, اس کا بڑا بنگلہ ہے. تو اپنی وائف کو یہ ساری حقیقت بتائی, اور وائف کو کہا کہ تم آپ کے جو پیسے پڑے ہوئے ہمارے, تو وہ آپ کاؤنٹ کروا لیں. تو وائف نے اپنے اکاؤنٹنٹ کو بلا لیا. تو اکاؤنٹنٹ جب آیا تو اس نے پیسے کی کاؤنٹنگ کی, تو اکاؤنٹنٹ نے اس کو بتایا کہ اس پہ 5 کروڑ روپے کی کوئی کمی ہے اب تک. 5 کروڑ کی کمی, اتنی بڑی کمی جی. اور پیسے تو پھر کوئی 15-20, ہاں ظاہر سی بات ہوں گے. تو انہوں نے بتایا کہ 5 کروڑ روپیہ اب تک کی اکاؤنٹنگ کے دوران انیشل بنیاد پہ 5 کروڑ روپے کی کمی آ رہی ہے. تو یہ انوشا میں کو اتنے کروڑوں پیسے رکھتے ہیں, انہوں کی اپنی فیکٹری ہے یہاں پہ پورٹ قاسم کی طرف, یہ شاپر, وہ وہیں سے یہ بتا رہے تھے کہ پیسے آتے ہیں ہمارے پاس اور ہم جمع کرتے ہیں, کچھ بینک میں رکھواتے ہیں. یہ جو پیسے ہم نے رکھے ہوئے تھے گھر میں, یہ کوئی پہلے سے رکھے ہوئے تھے, اور کچھ ہم وہاں سے آ رہے تھے, تو ہم نے کوئی ایک بنگلہ یا پلاٹ لینا تھا, اس کے لیے ہم نے کیش کی صورت میں رکھے ہوئے تھے. تو اس کے بعد یہ وائف اپنے ہسبینڈ کو بتاتی ہے کہ یہ 5 کروڑ روپے اب تک کی کاؤنٹنگ میں یہ کمی آ رہی ہے. تو ہسبینڈ نے اس کو کہا کہ آپ تھانے چلے جاؤ, جا کے رپورٹ کرو. تو یہ صاحبہ ہمارے تھانے میں آ گئی, تو اس کی FIR ہم نے لاج کر دی. FIR لاج کرنے کے بعد اس نے ساری حقیقت بتائی, جو حقیقت ہمیں بتائی اس طرح ہم نے FIR لاج کرا دی. تو اس نے اپنا شک دکھایا اپنے, تب وہ کام کر رہی تھی, ابھی اس کو تو کچھ نہیں پتا تھا, ابھی اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا, وہ کام کر رہی تھی وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. جس ٹائم یہ مدعیہ ہمارے پاس آئی اس ٹائم اس کی چھٹی ہو چکی تھی, شام کے ٹائم وہ اپنے گھر جا چکی تھی ملازمہ. صبح کو آتی تھی اور 5-6 بجے واپس چلی جاتی تھی. تو جب اس کی FIR لاج کی, تو FIR کے فوراً بعد میں نے ایکشن کیا. میں سیدھا چلا گیا, مجھے ذرائع سے پتہ چلا کہ اس کا جو نوکرانی ہے اس کی گھر ہے اپنا گزری کی طرف, جو کہ اس نے اپنا گھر لیا ہوا ہے. تو میں چلا گیا اس کے گھر کی طرف. جب میں گھر کی طرف گیا تو فلیٹ میں گیا, تو میں نے بیل دی. بیل کے دوران باہر نکل کے آئی اپنا ایک لیڈی, جس سے میں نے نام پوچھا. اس نے مجھے نام شہناز بتایا, اور شہناز سے میں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ میں خیابان تنظیم کی طرف بنگلے میں کام کرتی ہوں, انوشا باجی والوں کے پاس. تو جب میں نے اس کا گھر کا نظارہ دیکھا, اندر نظر لگائی, تو بڑا بہترین گھر بنا ہوا تھا, ویل فرنشڈ گھر تھا, اعلیٰ قسم کے فرنیچر پڑے ہوئے تھے, اور کیا لائٹنگ تھی وہاں پہ, اپنا ٹیلی ویژن, فریج, گھر کی تمام سہولیات جو ہے نا حد سے زیادہ بڑھ کے وہاں پہ موجود تھی. ایک تو میں خود پریشان ہو گیا, میں نے کہا یہ سچ کہہ رہی ہے کسی کا گھر ہے. بچے فیملی اس کی تھی وہاں گھر؟ نہیں, فیملی کوئی بھی نہیں تھی. اس کا ایک ہی 2 بیٹے, ایک بیٹی ہے, ایک بیٹا ہے, جو کہ بیٹا اس کا وہ باہر پڑھ رہے ہوں گے, وہ باہر تھا, نہیں باہر پڑھنے نہیں, باہر ہی تھا. اور بیٹی اگلا اسٹیپ ہے, پڑھا سکتی تھی. بیٹی جو ہے نا وہ اس کی 1 ماہ پہلے شادی ہو گئی تھی, تو یہ اکیلی تھی وہاں پہ.
تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو اوپر الزام ہے چوری کا, تو مجھے اس نے فوراً بتایا کہ نہیں, چوری کا میرے الزام کس نے لگایا. میں نے کہا جہاں پہ کام کر رہی ہو. اس نے کہا کہ میں نے اتنی چوری تو نہیں کی جتنا تھوڑی سی کی ہے. اچھا, میں نے اس کو بتایا ہی نہیں تھا کہ آپ کے اوپر اتنا کوئی الزام ہے 5 کروڑ کا. خود ہی بول, اس نے خود ہی بول دیا. کیا اس نے کہا کہ میں نے تو چوری اتنی نہیں کی, میں نے تھوڑی بہت کی ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, جتنی بھی تو نے چوری کی ہے وہ آپ مجھے ریٹرن کر دیں تاکہ میں مالک کے حوالے کروں. اس نے کہا وہ اس سے منہ سے نکل گیا. اس نے کہا اس سے تو میں نے گاڑی لے لی, وہ تو میں نے پیسے وہاں ایڈجسٹ کر لیے. تو چلو میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے گاڑی لی ہے تو وہ گاڑی مجھے دے دیں, دکھائیں گاڑی. وہ گاڑی تو میری نیچے کھڑی ہوئی ہے. اب آپ سمجھو گے کوئی چھوٹی موٹی گاڑی, میں نے کہا چھوٹی موٹی گاڑی ہوگی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ابھی میرا ذہن یہ تھا کہ میں اس سے کچھ ریکوری کر لوں چوری والے پیسوں سے. اگر اس نے چوری کی ہے تو ایڈجسٹ کر لی ہے تو میں ریکوری کر لوں. تو وہ فوراً نیچے آئی اور میں اس کے ساتھ, میرے ساتھ لیڈی کانسٹیبل بھی تھی. اس فلیٹ والی گلی کی ساتھ والی گلی تھی, تو وہاں پہنچی تو اس نے اشارہ کیا کہ یہ گاڑی ہے میری. چابی اس کے پاس تھی. تو جب میں نے گاڑی پہ نظر لگائی تو گاڑی سیوک گاڑی تھی, 60-70 لاکھ کی ظاہر ہے, اگر وہ 60 سے 65-70 لاکھ روپے کی. تو میں خود پریشان ہو گیا. میں نے کہا پتہ نہیں کسی دوسری کی گاڑی تو نہیں ہے یہ اشارہ کر رہی. میں نے کہا آپ کی گاڑی ہے؟ ہاں میری گاڑی ہے, میں نے یہی چوری کی ہے, ان پیسوں چوری والے پیسوں سے یہ گاڑی خریدی ہے. میں نے ٹھیک ہے, میں نے کہا میں نے وہ تصویر بنائی اس گاڑی کی. تصویر بنانے کے بعد جو نمبر پلیٹ کی میں نے اپنے ذرائع کو بھیج دی تاکہ میری ڈیٹیل مل جائے. ایکسائز والوں کو بھیجی تو ایکسائز والوں نے فوراً مجھے ریسپانس کیا اور مجھے اسی کے نام پہ تھی. ہاں, جب مجھے ڈیٹیل آئی تو وہ نام ہی اسی کے پہ تھی. وہ جو ملازمہ تھی شہناز ماسی, اسی کے نام پہ تھی. خیر میں نے اس کو اریسٹ کر لیا. یہ ڈری ہوئی تھی ویسے خاتون یا نہیں؟ کوئی خوف نہیں تھا اس کو, کوئی خوف نہیں. یہ حیران کن بات ہے وکیل صاحب, یہ دیکھیے آپ یہ اس پہ آپ غور کیجیے اس بات پہ. اچھا دوسرا, آپ کو میں ویسے بالکل فرینکلی پوچھ رہی ہوں, ایسے لوگ برائب بھی کرتے ہیں. اس نے آپ کو کوئی رشوت دینے کی کوشش کی, یا اس کو کنفرم ہوگا کہ میں ان کو کچھ پیسے آفر کروں گی میں چھٹ جاؤں گی, ضرور اس نے کوئی اس نے آفر تو ہمیں نہیں کی, نہ ہی اس کی آفر میں ہم آ جاتے کیونکہ اتنی ساری لیکن اس نے کیوں, پھر وہ اتنی کام کیوں تھی, اتنی کچھ بھی نہیں, اس کو خوف تو تھا ہی نہیں نا. وہ نارمل تھا. دیکھو نا, جب تک میں جس ٹائم میں گیا اس سے میں نے پوچھا, اس نے مجھے فوراً پوچھا ہی نہیں کہ میرے اوپر الزام کیا ہے. اتنا کوئی انسان مطمئن کیسے ہو سکتا ہے اتنی چوری پہ آپ پکڑے گئے ہیں, یہ عجیب بات نہیں؟ عجیب ہے. اچھا خیر, کہانی وہیں سے کہ آپ نے وہ دیکھ لی گاڑی, ایکسائز میں اس کے نام تھی, پھر آپ اس کو لے کر, ہاں میں تھانے کسٹڈی میں لے کے تھانے آ گیا. تھانے آ کے میں نے وہیں پر گرفتاری ڈال دی, اور گرفتاری ڈالنے کے بعد تھانے آ گیا, اس کی پراپر انٹروگیشن کی. اس کے بعد صبح کو مجھے عدالت میں پیش کرنا تھا فزیکلی ریمانڈ لینے کے لیے. پھر جب عدالت میں نے پیش کیا اس کو, تو عدالت نے مجھے اس کو 3 دن کا ریمانڈ دیا, اور میں صبح کو لے کے آیا. پھر میں نے اس کی انویسٹیگیشن. سر یہ ریمانڈ کیا ہوتا ہے؟ ریمانڈ میں کیا یہ فزیکلی ریمانڈ ہوتا ہے. ویسے بھی جب کوئی خاتون ہو, ہاں خاتون ہو تو ہم ہوتا ہے ایسے ہی کہ عدالت میں ہم کسی بھی بندے کو اریسٹ کرتے ہیں تو پہلے انفارم کرتے ہیں ہم کورٹ کو, اس کا فزیکلی ہم ریمانڈ لیتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ملزم جو بھی پکڑا جاتا ہے تو وہ جج صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے حوالے کیا جائے, جیل نہیں بھیجا جائے, تاکہ اس کی تفتیش ہم مکمل کریں. اس کے اوپر جو الزام ہے سچا ہے جھوٹا ہے تو وہ اس کی ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ یہ انوالو ہے یا ایک نیٹ تو ورک ہے. وہ فزیکلی بندہ ہمارے پاس ہوگا تو ہم اس سے پوچھ گچھ کریں گے. تو اس لیے ہم وہ فزیکلی ریمانڈ. اچھا پھر آپ نے ریمانڈ لے لیا؟ ہم نے ریمانڈ لے لیا. تو ریمانڈ لینے کے بعد میں نے اس کے پراپر انٹروگیشن کی. انٹروگیشن نے اس نے سارا کچھ انکشاف کر دیا کہ میں نے جو ہے تمام تر اس کے پیسے چورا کرے, اور چوری والے پیسوں سے میں نے ایک سیوک گاڑی لے لی ہے, اور 3 گاڑیاں الٹو میں نے لے لی ہے, 3 میں نے بائک لے لی ہے, اور جو کہ میرے, اچھا میں بڑی بات بتاؤں کہ یہ جو نوکرانی ہے اس کا بھی ایک ملازم تھا. وہ تو پہلے تو ایڈیشن بنیاد پہ ایک ہی آیا, تو اس نے یہ مجھے بتایا کہ میرا ملازم بھی ہے. میں نے ایک اس کو گاڑی لے کے دی ہے, ایک بیٹوں کو لے کے دی ہے. خیر تفصیل میں میرے پاس 6 گاڑیاں آ گئی. اس کے بعد 6 گاڑیاں آ گئی, 6 گاڑیاں آ گئی, 3 کروڑ کی ہو گئی ہوں گی میرے خیال سے. ہاں تو میں نے کہا کہ کس کے نام پہ معلومات کی, تو ساری 6 گاڑیاں اس ملازمہ کے نام پہ تھی. سیوک بھی, 2 الٹو بھی,
3 बाइक टैक्स रिटर्न जमा कराती थी ये। बिल्कुल। और पता देखिए सेकंड हैंड गाड़ियां हैं ना, तो आप कैश पे उठा सकते हैं, नई नहीं उठा सकते, तो उसने उस कैश को कहीं तो लगाना था, उसने कहा ये बड़ी सेफ है इन्वेस्टमेंट। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि बाकी पैसे आपने कहाँ किए, तो उसने कहा कि मैंने तो एक घर ले लिया है, वाह वाह, और जो कि तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए का घर, और घर के ऊपर उसका जो फ्लैट है वो भी कोई 55 लाख रुपए में उसने अपने दोस्त को लेके दिया था, ठीक है। अच्छा, नीचे वाला जो दुकान था, शॉप जिसमें किराना इसका बेटा चला रहा था, वो भी उसने 70 लाख रुपए का खरीदा था। सही है। तो ये तफसील जब मैंने हासिल की, उसके बाद मैंने पूछा कि पंजाब कहाँ रहने वाली हो, तो उसने बताया कि मेलसी में खरोड़ पक्का है इलाका, मुल्तान का। मतलब कहाँ की है वो? ये मेलसी खरोड़ पक्का पंजाब से? पंजाब मुल्तान से। तो वहाँ पे भी इसने प्लॉट लिया हुआ था। हाँ। तो मैंने उससे पूछा, उसने कहा कि मैं वहाँ पे भी प्लॉट लिया। तमाम तर जितने भी पैसे मैं चुरा के आती थी तो कहीं ना कहीं मैं एडजस्ट कर लेती थी, उसको इन्वेस्ट कर देती थी। इन्वेस्ट कर लेती थी। तो इन्वेस्ट करने के दौरान जैसे गाड़ियाँ इसने ली, रेंटा पे चढ़ा दी, जैसे फ्लैट लिया रेंट पे चढ़ा दिया, अच्छा, इसने बताया दुकान आपको लिया कि तो किसी को दे पैसे दिया। होते कहाँ थे? दराज में थे, सेफ में अच्छा, थे, अब इसके हाँ, पास बिल्कुल ये कोड सवाल। था, इसके पास पासवर्ड था, कोई की थी डुप्लीकेट, इतने क्या था? लाखों ये लेके जा रही थी कैसे? ये असल में जो मुदैया है, उसका जो हस्बैंड है, उसकी है अपना पोर्ट कासिम की तरफ। हाँ वो तो ठीक है, घर में कैश था, वो घर कहाँ में से निकालती थी? ये अलमारी जो सेफ कहते हैं हम, सेफ के नीचे वाले कपड़ों वाले हिस्से के नीचे जब ग्राउंड पे आ जाएंगे तो उन्होंने यहाँ एक कैबिनेट बनाया हुआ था, उसमें ये पैसे रखते थे। लेकिन उनकी गलती ये है कि उनमें कोई लॉकर नहीं लगाया हुआ था, लॉक नहीं था। लॉक नहीं था। तो ये पैसे ऊपर करके उसका कैबिनेट ऊपर करके वो नीचे पैसे रख देते थे, ऊपर कपड़े रख लेते थे। इनको ये आइडिया नहीं था कि ये मुलाजमा को इस कैबिनेट के बारे में कोई पता है। कितना बड़ा लैप्स है वैसे ये तो यार देखे लोग। तो मैंने इसको कहा कि ये आपने तो बड़ा गलत काम किया है, ऑफर किया प्लेट में। इतने सारे रकम रख रहे हैं उसमें, ना कोई लाकर लगा रहे, या तो बड़ा कोई लाकर रख लेते, उसमें आप उसमें पैसे रख लेते। उन्होंने कहा कि हमसे ये गलती हो गई, हमने रख दिया। अच्छा, अब ये इन्वेस्टिगेशन उससे हो गई, उसने तो मान भी लिया और कोई आपको भी एविडेंस भी, इकरार भी है, एविडेंस अब भी, क्या सब चीज है। अब एक तो क्या होगा, और फिर ये शहनाज ही नहीं मेरे ख्याल से, तो फिर वो जो हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा के 100 मेड्स की लिस्ट भी आपने जारी की थी क्रिमिनल एक्टिविटीज में, तो उनमें से शहनाज एक है? उनमें से शहनाज ये नहीं है। ये तो एक ही घर में काम कर रही थी बड़े अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि इसका बेटा जो कि हमने अरेस्ट कर लिया है, आसिफ नाम है, और इसका मुलाजिम जो है हम्मान, उस जो आसिफ है उसका बेटा, उससे भी हमने 2 लाख रुपए कैश में सूरत रिकवर कर लिए हैं, और शहनाज से भी 45 लाख रुपए हमने रिकवर कर लिए। अच्छा, बड़ी बात बताऊं कि शहनाज के बैंक अकाउंट भी हैं, उसमें 35 लाख था, और उसमें कोई यूबीएल बैंक में 31 लाख रुपए, और जो मीज़ान बैंक थी उसमें से तकरीबन 6,40,000। तो इसको क्या सजा होगी? क्योंकि वक्त कम है, बताया अब इसके साथ होगा क्या? ये सज़ा ये होगी कि हमने सेक्शन लगाए 381 और 109 और 34 रीड विथ, तो इसमें सजा तकरीबन 10 से 11 साल होगा। और लोगों को क्या मशवरा देते हैं आप जो लोग मेड रखते हैं, क्या माफ नहीं करना SOP चाहिए, फॉलो बिल्कुल करें? माफ नहीं करना चाहिए। लोगों को मैं मशवरा ये दूंगा, मैसेज दूंगा कि जो भी मेड रखें चेक एंड बैलेंस रखें, उसका उसमें ब्लाइंड फेथ ना करें। जैसे इन्होंने ब्लाइंड फेथ किया हुआ था, 15 साल से मुलाजमा थी, इनको उन कमरे में एक्सेस दिया हुआ था जहाँ पे इसकी रकम थी। अगर आप एक मेड को, मुलाजमा को एक्सेस दे रहे हैं जिस रूम में, तो कम से कम उसका चेक एंड बैलेंस रखें। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो खैर ये कार्रवाई आपने क्योंकि की, बात वही मैं कहती हूँ, ये फिर भी बचत हो गई। कुछ इतने खतरनाक लोग होते हैं कि मालकान को जहर दे देते हैं, ऐसा है, बहुत सारे इस तरह के वाकयात हुए। तो ये ऐसी टेम्पटेशन कैश घर में रखना चाहिए ही नहीं। हाँ, ये आप अपनी जान जो है खतरे में डाल रहे हैं, अपने बिल्कुल जान ऐसे। खतरे में डाल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है आपकी जान बच गई है, पैसों के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, तो इंस्पेक्टर अपनी SIU, भी कमजोरियां और गलतियां। और ये कार्रवाई की मजीद भी ऐसी कार्रवाइयां मुझे लग रहा है कि अब होंगी, क्योंकि ज़ाहिर है अब मॉनिटर कर रहे हैं। हमारी फ्रेंड की मदर को दे दिया था जहर, वो किस तरह बची हैं वो, बिल्कुल तो ऐसे इसलिए ऐसे होता है। प्लीज आप तो रखते हुए एक तो ID कार्ड चेक करें, आप क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं है ये चेक करें, और फिर उसके बाद और उनके घर को अपने जाके mates को देखा रखें, करें, उनके घर कहाँ हैं, कहाँ रहती हैं, कैसे रहती हैं, जाना चाहिए। सुलन हमें भी ये एफर्ट करनी चाहिए। सर बहुत शुक्रिया। Thank you। सर ये माफी वाफी नहीं, माफी इसका होना की बहुत सजा तो जरूरी है, जरूर ताकि सबके इंशाल्लाह लिए होगी। सबक तमाम बने। हम प्रूफ जाके अदलत में जमा कराएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तगड़ी होगी।